دن بھر میں عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا الفو بولو، یا الغوث الغوث 70 ٹائمز بولے. بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز بولے الغوث 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 الغوث، یا افو کچھ بھی، یا انگلش میں بولو اللہ ایم سوری سوری سوری. تو اللہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دیتا. آپ نے سن لیا یار، 700 تمہارے گناہ معاف ہو جاتے. آپ سوچو کہ اگر میرے 700 گناہ روز معاف ہوتے گئے تو کیا حشر ہوگا، میں یہ اسٹیج پہ آ جاؤں گا. لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، 700 میں نے کیے کب، 700 میں نے کیے کب. اگر یہ رہتا نا تو مولا کبھی دعائے کمیل میں یہ نہیں بولتے میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی کا یہ جملہ ہمارے شعور کو بیدار کر رہا کہ علی کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو علی سے چھپی ہوئی ہے. ہر چیز میرے مولا کے سامنے، زمین اور آسمان میرے مولا کے سامنے، عالمین میرے مولا کے سامنے. لیکن اس کے بعد مولا نے اپنے لیے نہیں بولا، ہمارے لیے بولا کہ تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ تمہارے کوئی ایسے گناہ بھی ہے جس کا علم تم کو نہیں ہے، اور وہی گناہ ہم کو لاسٹ مومنٹ پہ پھنسا دیں گے. وہی گناہ ہمارے آخری مومنٹ پہ جب روح نکلے گی تو ہم پھنس جائیں گے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ. انسان بولے گا اچھا یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اللہ کا رسول کی ایک عجیب طریقے سے سرکار نے جو ہے مثال دی گناہوں کی، چھوٹے گناہ. غور سے سنیے، اس لیے کہ وقت کم ہے، غور سے سنیے. سرکار سفر پہ جا رہے تھے مدینہ منورہ سے. اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو ہم کو. سفر پہ جا رہے تھے، 100 150 جتنے بھی مسلمان تھے ساتھ تھے. اچھا پرانے زمانے میں جب سفر پر کوئی جاتا تو کھانا وانا بنا کے لے کے نہیں جاتا تھا، ککس ہوتے تھے نیچرلی، اس لیے کہ 8 دن 10 دن کا سفر ہے تو ککس ساتھ ہوتے تھے، راستہ بتانے والے ساتھ ہوتے تھے، یہ بتانے والے ساتھ ہوتے تھے کہ پانی کہاں ملیں گا آگے. سب سے بڑے ایشوز یہ ہے. تو غور سے سنیے، سرکار سفر پہ جا رہے، گناہ کی بات کر رہا ہوں، سفر پہ جا رہے. ایک سٹیج ایسا آیا کہ جو لوگ ساتھ تھے، جو گائیڈ اپنی زبان میں بولیں گائیڈ، آئیے جو گائیڈ تھے راستہ بتا رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے راستہ اچھا نہیں ہے اور سایہ نہیں ملے گا، مغرب قریب ہے، ایسا کریں ہم یہیں رک جائیں رات میں، اس لیے کہ رات میں تو سفر کرنا نہیں ہے، ہم یہیں رک جائیں اور پھر صبح میں سفر کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں چلو چلو. پھر ایک سٹیج پہ جا کے کہا دیکھیے آگے بہت کم ہے، آپ یہیں رک جاؤ. سرکار نے کہا نہیں چلو. ایک ایسے سٹیج پہ لے جا کے اللہ کے رسول نے روک دیا قافلے کو کہ جہاں کوئی سایہ زیادہ نہیں تھا. یہ گائیڈز نے آگے کہا ہم نے کہا تھا آپ سے، اب یہاں لکڑیاں بھی نہیں ملیں گی، کھانا کیسا بنائیں گے. اللہ کا رسول سواری سے اترا، پورے مسلمان کھڑے ہوئے، چاروں طرف دیکھا، دیکھ کے کہا ہر طرف ڈرائی لیوز، سوکھے پتے پڑے ہوئے. پلیز غور سے سنو، سوکھے پتے پڑے ہوئے. ہر آدمی سے کہا جاؤ اور اپنے ہاتھ میں جتنے ہیں آ سکتے لے کر آؤ اور ایک اسپاٹ بتایا یہاں ڈالو. سب لوگ دوڑتے ہوئے گئے، جا کے انہوں نے پتوں کو جتنا لا سکتے تھے لایا، لا کے ایک جگہ پہ ڈالنے لگے. ڈالتے 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 وہاں پہ ایک راک، پورا چھوٹا سا پہاڑ تیار ہو گیا پتوں کا. اللہ کا رسول پلٹا مسلمانوں کی طرف، پلٹ کے کہا سنو ابھی کچھ نہیں تھا یہاں پہ، یہ چھوٹے چھوٹے پتے یہاں دیکھو اتنا جمع ہو گیا پہاڑ کی طرح. روز محشر تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے ایک جگہ جمع کیے جائیں گے اور وہ پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے. تو بندہ بولے گا پروردگار اتنے گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں. تو آواز آئے گی جو تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے نا وہ جمع ہوئے اور جمع ہو کے یہی حاصل ہو گیا. ہر منزل پر حجت کو تمام کیا، ہر منزل پر درس دیا. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو گناہوں سے. یہ ذہن میں لاؤ کہ ہمیشہ یاد رکھیں میلبورن میں آپ ہیں، میں میلبورن پڑھوں، میں جنرل بات کرا برا مت مانو. میلبورن میں آپ ہیں، آپ ہر آدمی کو نیک سمجھو، اپنے آپ کو گناہگار سمجھو. ہم بولتے سارے لوگوں کو ہم گناہگار سمجھتے، اپنے آپ کو مومن سمجھتے. ہم اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے. دوستو سامنے والے تمہارا سگا بھائی بھی اگر ہو،
سامنے والے کی نیکیاں تم کو پتا نہیں ہے، کتنی پوشیدہ نیکیاں ہوں گی، کتنی ہڈن عبادتیں ہوں گی، آپ کو نہیں معلوم. آپ کو اپنی عبادتیں معلوم ہے، آپ کو اپنی نیکیاں معلوم ہے صرف. تو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ مومن اپنے آپ کو مت سمجھو، سامنے والے کو مومن سمجھو. ہر آدمی کو مومن سمجھو سوائے اپنے، اسے کہ تم کو معلوم ہے تم گناہگار ہو. تمہارے گناہوں کے شکر ادا کرو، اللہ ستار العیوب ہے. اللہ نے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، اور ایسا مکمل پردہ ڈالا. میں ممبر سے بول رہا ہوں، میں ہمیشہ بات بولتا ہوں کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی، بھائی بھائی کے سامنے نہیں رہ سکتا تھا. کیوں اتنے خاموش ہو گئے؟ حقیقت نہیں ہے. میرے گناہ مجھے معلوم ہے، اگر اللہ گناہ کھول دے تو کیا ہوگا؟ سامنے آ جاؤ گے. ایسا ستار ہے، ایسا ستار ہے کہ کسی کو نہیں بتاتا. مجھے واقعہ یاد آیا بڑا مشہور نبی موسیٰ کا. نبی موسیٰ کتنا بڑا نبی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، کلیم اللہ ہے. نبی موسیٰ غور سے سنو کہ اللہ ستار کیسا ہے. روزانہ یا ستاروں کم از کم 18 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. لیکن یہ یاد رکھو، تمہارے گناہوں پہ اس وقت پردہ ڈالے گا جب تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو گے. کتنے خاموش سن رہے ہیں؟ میں تو مارکیٹ میں ہر آدمی کی بات کر رہا، واٹس ایپ پہ مارکیٹ میں ہر آدمی. صبح اٹھ کے میں تو انتظار کرتا ہوں کہ کسی کی کوئی بات میرے پاس آئے تو میں پھیلا دوں. عذاب ہے یہ گناہ، دن بھر کا تمہاری رحمت اللہ کی رک جائے گی. واٹ آر یو تھنکنگ؟ روزوں میں اگر کرو گے تو روزے گئے تمہارے. کسی مومن کی بات کو تم نے آگے، عورتوں میں بھی بہت ہے، مردوں میں بھی بہت ہے. اپنے آپ کو چیک کرو، چیک کرو. دوستوں میں بار بار بول رہا، رمضان پریکٹس کا مہینہ نہیں ہے، چینج کا مہینہ ہے. اتنا چینج آنا کہ تم خود فیل کرنا کہ میرے میں یہ چینج آیا، دین تم سمجھو تمہارے روزے ایکسپٹ ہوئے. مولا کے پاس مولا بیٹھے ہوئے، لوگ آئے، سب بیٹھ کے سوالات کرے. ایک شخص آیا، آ کے کہا مولا میں آج کل بہت پریشان ہوں، آپ دعا کریں. امام نے کہا استغفار کر، سوری بول اللہ کو. وہ اٹھ کے چلا گیا. پھر دوسرا آیا، کہا بیماریاں چل رہے. مولا نے سیم آنسر کیا، استغفار کر. پھر آیا، مولا میں تو میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، بزنس ختم ہو جا رہا، رزق رک گیا. امام نے کہا استغفار کر. ایک آیا کہ فیملی پرابلمس ہے، امام نے کہا استغفار کر. تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا ہر چیز کے لیے آپ استغفار بول رہے ہیں، کیا ریزن ہے؟ سوری بول رہے کہ اللہ سے سوری کر. امام نے کہا تم کو کیا معلوم ہے استغفار کیا ہے؟ جب تک اس کی ہمارے گناہ، مولا نے ہمارے نہیں کہا جب تک گناہ معاف نہیں ہوئے رحمت نہیں آتی. اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو یہاں پہ ایک لیئر آ جاتی سر کے اوپر، اب چلتے رہتا چلتے رہتا چلتے. اور جب تم معافی مانگو گے تو وہ پردہ ہٹے گا، رحمت خدا نیچے آئے گی. اسی لیے آپ سارے معصومین کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھو. ہر معصوم نے مولا حسین کی دعائیں روز عرفہ اٹھا لے، جتنی دعائیں ہیں معصومین کی، دعائیں کمیل لے لے، دعائیں مشروع لے لے، ہر دو اس میں امام نے استغفار کی. جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے صدقے میں تو ہمارے گناہ معاف ہو رہے. لیکن انہوں نے بتایا دعا ابو حمزہ سمالی لے لو. کل میں نے بولا تھا آپ کو. بس دوستو وقت یہاں بڑا محدود ہے، گھڑی دیکھ دیکھ کے پڑھنا پڑ رہا، میرا ٹائم ہو گیا. بہرحال کل اور پرسوں 2 دن ہے، لیکن آرام آرام سے مت آؤ. اب دیکھو ماشاءاللہ سب آ گئے، تھوڑا جلدی آ جاؤ. 2 مجلسیں ہیں بس، اور انشاءاللہ صلوات پڑھ لیں محمد والے. کربلا والوں کا واسطہ اتنا بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ ان کے صدقے میں اللہ ہم کو نیک توفیق دے دے. یہ رمضان ہمارا رحمتوں والا رمضان بن جائے. یہ رمضان سب کے لیے، پوری دنیا میں. اس لیے کہ رمضان کی اگر امپورٹنس معلوم ہو جائے نا تو انسان
اس ماں کو چھوڑے گا نہیں، اس میں ساری وہ عبادتوں کو لے گا۔ دوستو، جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے نا، تو کوشش کرو ان بچوں کو یاد کر لو حسین کے، کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تماچے کھاتے ہوئے گئے۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ تماچے کھاتے ہوئے۔ آپ سوچو، واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ گئے تھے چوتھے امام سے ملنے کے لیے، اور چوتھے امام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کر کے اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ ملاقات کے بعد آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل گئے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا۔ میرا امام تڑپ کے رونے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنسو نکل رہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا۔ راوی کہتا ہے مولا یہ بتاؤ کہ جب خیمے جل گئے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ امام نے کہا میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے، اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے، اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے بکھر گئے۔ جب سکینہ پہلی مرتبہ باہر آئی تو عزیز و ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی۔ پھر ظالم اٹھاتا ہے، پھر دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ بچی نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی۔ شہزادی وہیں کھڑی ہوئی تھی، پھر آگے بڑھا، آگے بڑھ کے دونوں ہاتھوں سے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کا پیراہن خون آلودہ ہو گیا۔ کبھی ہاتھ کانوں پہ لے کے جاتی، کبھی رخسار پہ، تڑپ تڑپ کے کہتی میرا بابا کہاں چلا گیا، میرا بابا کہاں چلا گیا۔ ظالم بس ختم کرتی مجلس۔ ظالم شمن نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ ارے جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا۔ بچی تڑپ کے ماں سے کہتی اماں رباب مجھے بچا لو۔ ماں تڑپ کے چوتھے امام سے کہتی، امام روتے ہوئے کہتے اے شمیر یہ یتیم بچی ہے، ارے اس پر اتنا ظلم نہ کر۔ الہی سیدی و مولایا